My name is Krishna Rao. I am working as a general manager abroad. Luckily today, fortunately, I've come here with one of my friend who has brought me here today. In fact, Dr. Zakir, I have seen him on TV, and always this is a great opportunity that God has given me to see him personally and ask a question which always I had a doubt in my life, that why God didn't create one religion, or He didn't make one religion for everybody so that peace would have been prevailed on this earth. He knew it, or He never knew about it, that these are the problems which are going to be The faced. brother asked a very good question, very important question. Why did not God create only one religion? Why did He create all the different religions so there will be no confusion, no fighting? And I agree with him, it's a very good question. And if you read the Quran, Allah says in the Quran in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 19, Inna Dina Indallah Islam. The only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. Islam means submitting your will to Almighty God. So if you read all the religions, Almighty God only sent messengers to preach one religion. All the messengers that came, right from Adam, peace be upon him, right down Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all the prophets, and our beloved prophet said, there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. And it's mentioned in the Quran in Surah Fatir, chapter 35, verse 24. وَإِم مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. There is not a nation or a tribe to whom we have not sent a warner or a guide. Allah says in Surah Rad, chapter number 13, verse number 7, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. And to every people have we sent a warner. Now all the messengers that came, brother, they taught nothing but submitting their will to Almighty God. And the basic message that all these messengers taught oneness of God. He did not beget. He has got no mother. He has got no father. He is only one. There's nothing like him. But due to passage of time, all what the messengers preached, it got corrupted. And if you heard my talk, I mentioned that most of the scriptures that came before the Quran, they got changed. And Allah says in the Quran, in several places, if He wanted, He could have made everyone submit his will to God. Everyone Muslim. See, Muslim brother, don't take it as a religion. The real meaning of Islam is, it's a deen, it's a way of life. Submitting your will to God. And Muslim doesn't mean a person who has the name Zakir, Abdullah, Sultan. Muslim means a person who submits his will to God. If you submit your will to God in Arabic, I will call you as a Muslim. So don't go on the labels given, Sultan, Zakir, Abdullah. Muslim in Arabic means a person who submits his will to God. Anyone who submits his will to God, he is called as a Muslim. So all the messengers that came, they taught that we have to submit our will to God. All of them taught monotheism. All taught Tawheed. But by the passage of time, all these scriptures kept on changing. And that's the reason Almighty God, He sent the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. And the last and final revelation, glorious Quran. Now all the messengers that came before Prophet Muhammad, peace be upon him, all the revelation that came before the Quran, they were only meant for those people and for that time. By name, four are mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. Torah is the Wahi, the revelation which was given to Moses, peace be upon him. Zabur is the Wahi, the revelation given to David, peace be upon him. Injil is the Wahi, the revelation given to Jesus Christ, peace be upon him. And Quran is the last and final revelation given to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But Quran also says in Surah Rad, chapter number 13, verse number 38, it says, "Bikulli ajlin kitab." In every age have we sent a revelation. There were several revelations sent down. But all the revelation that came before the Quran and all the messengers that came before Prophet Muhammad, they were sent only for those people and for that time. That's the reason Almighty God did not think it fit to preserve it. But since Quran is the last and final revelation, not only sent for the Muslims or the Arabs, it is sent for the whole of humanity. And Prophet Muhammad, he is not sent only for the Muslims or the Arabs, he has been sent for the whole of humanity. That is the reason he has been prophesied in all the major world religious scriptures. And this book, the Quran, Allah says in Surah Hijr, chapter number 15, verse number 9, we have revealed the Quran and we shall guard it from corruption. So what we realize that Almighty God sent messengers to preach only one religion.
That is submitting your will to Almighty God. In Arabic, I say Islam. Jesus Christ never came to preach Christianity. The word Christianity doesn't exist in the Bible. Do you know that? In the full Bible, the word Christianity is not there. He didn't preach Christianity. The word Christian was a nickname given to the followers of Jesus at Antioch, mentioned in the book of Acts. Nickname. So Jesus Christ preached Islam. It's mentioned in the Gospel of John, chapter 5, verse number 30. Jesus Christ, peace be upon him, said that not my will, but my Father's will. God's will. In Arabic, he preached nothing but Islam. Similarly, if you read Bhagavad Gita, Shri Krishna said that you have to submit your will to God. If you understand Arabic, he says that you have to accept Islam. So what we realize, that all the messengers taught nothing but submitting our will to God. That is the reason the Quran says in Surah Imran chapter 3 verse number 19, Inna dina indallahi al-Islam. The only way of life accepted in the sight of God is submitting our will to Almighty God. So what we have to go back to the original scriptures. Go back to the commandment of Almighty God and submit your will to the commandment of God, and then you will be following the straight path. Hope that answers the question, brother. السلام علیکم. تو جی دوستو، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے اور امید ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس سے سبق مل چکا ہوگا. اس صاحب نے جس طرح سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے کہ میں نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا تھا، لیکن یہ میرے خوش قسمتی تھی کہ آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات ہو سکے. ایک دوست نے مجھے لے کر آیا، میں ایک دوست کے تھرو آیا، لیکن یہ میرے زندگی کا ایک بہت بڑا موقع اللہ نے مجھے دیا کہ میں آپ سے بذات خود ملوں، بذات خود میں آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات کروں. لیکن میری زندگی میں ایک شک ہے، ایک ڈاؤٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ایک مذہب بناتا، یعنی ایک دین جس کو ہم سب فالو کرے، جس میں جنگ نہ ہو، غارت نہ ہو، آپس میں دشمنی نہ ہو. تو جواب میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم نے بہت اچھا سوال کیا کہ خدا کیوں نہیں ایک مذہب بناتا جس میں ہم سب ہندو اور مسلمان سب مذہب کے لوگ ایک مذہب کو فالو کریں. اگر قرآن کو آپ پڑھیے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو دین اسلام قریب ہے اور قبول ہے. اسلام کا مطلب ہے اللہ کا حکم ماننا، اور اللہ نے سب پیغمبروں کو ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اللہ نے اس دنیا پہ بھیجے ہیں. ان لوگوں کا، ان پیغمبروں کا، رسولوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کا وحدانیت بیان کرنا. سب پیغمبروں کو سکھایا کہ غیر اللہ کے حکم کو نہیں ماننا، اللہ کے حکم کو ماننا، اور اپنے امت کو اللہ کا حکم سکھانا ہے، پڑھانا ہے. اور یہ ان کا بنیادی مقصد تھا سارے انبیاء کا کہ اللہ کا حکم مانے، اس کو وحدہ لا شریک کا، سارے اس کا مطلب سارے مسلمان اور سارے انسانوں کو سکھائے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے. اور جو پہلی کتابیں آئی ہے جیسا کہ تورات، زبور اور انجیل، اس سب کو مطلب اس میں تبدیلی کی گئی ہے، چینج کیا گیا ہے. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو سکھا دیا، اس کو ایک مثال دیا کہ جیسا کہ نام ہوگا عبداللہ، ذاکر وغیرہ وغیرہ، مسلمانوں کا جو نام ہوگا، اس کا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. جو اللہ کا حکم مانتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں عربی میں، یعنی عربی میں وہ مسلمان کہلایا جاتا ہے، اس کا معنی ہے مسلمان. اور جو بھی پیغمبر آیا جو اس نے سکھایا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا حکم مانو. لیکن پہلے جو آسمانی کتابیں تھی اس میں سے تبدیلی کی گئی، اس میں شرک کو لایا گیا، اللہ غیر اللہ کو لایا گیا. اسی لیے اللہ نے آخری کتاب قرآن نازل کیا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجا، وہ آخری ہے. یہ ایک ہی دین ہے جو دین اسلام ہے، اس کو فالو کرنا ہے. اور قرآن میں تمام انبیاء کے لیے، اور یہ قرآن جو ہے یہ تمام انبیاء کے لیے ہے، یہ صرف عرب عجم
یا مسلمان کے لیے نہیں ہے. اس نے اس کو بتایا کہ یہ سارے جو مسلمان ہے اس کے لیے ہے، نہ عربی کے لیے ہے نہ کوئی اور کے لیے ہے، یہ ایک ہی دین ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایسا جواب دیا کہ میں نے تو یہ ویڈیو دیکھی، انگلش میں جو ویڈیو تھی میں سمجھ گیا، اور میرے کو بہت اچھا فیل ہوا کہ ہمارے جو علماء ہے وہ غیر مسلموں کو کس طرح جواب دیتے ہیں اور کس انداز میں دیتے ہیں اور ان لوگوں کو مسلمانیت کی طرف راغب کرتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو فالو کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازم دبا دیجیے. شکریہ.